اصل بات یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو، ایسے راستے تلاش کرو جس سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ایک مرتبہ یہ کام ہو جائے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو تو پھر تقویٰ کی منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے اور انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس، یعنی ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا الگ راستہ ہے، ہو سکتا ہے الگ ہو۔ ایک تاجر ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک کاشتکار ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک ملازم ہے کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک معلم ہے استاد ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے، ایک طالب علم ہے وہ کس طرح پہنچے اس کا راستہ الگ ہے۔ اسی راستے کی تعیین کے لیے ساری شریعت آئی ہے۔ شریعت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بتانے کے لیے آئی ہے۔ شریعت کے لفظی معنی بھی راستے کے ہیں، لغت میں شریعت کے کیا معنی؟ راستہ۔ کس چیز کا راستہ؟ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا راستہ۔ تو شریعت ساری کی ساری شریعت جس میں احکام ہیں وضو کے، طہارت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، رمضان کے روزوں کے، مخلوق بندوں کے حقوق کے، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، جتنے بھی یہ راستے نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے راستے ہیں۔ اور انسان زندگی میں جو عمل بھی کر رہا ہے وہ اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، چاہے وہ بظاہر دنیا کا کام نظر آ رہا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ کسی اور وقت اس کی انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ تو راستے تو بے شمار ہیں اور اس کی تفصیل شریعت نے بیان کی ہے، لیکن میں عرض یہ کیا تھا کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے کوئی ایسا سہل راستہ، آسان راستہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہونے کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جلدی ہو جائے، اس کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی تھی کہ ان دو باتوں کا اگر بندہ اہتمام کر لے اپنی زندگی میں، مشق کر کے اہتمام کر لے، تو جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ قرب ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ ایک راستہ ہے دعا کا، جس کے اوپر میں کئی بیانات کر چکا ہوں کہ اپنی ہر بات، ہر حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، کچھ ایسا بن جائے کہ چلتے پھرتے ہر وقت کو کچھ نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہو، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے۔ حاجات بے شمار ہیں بندے کی، تو چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے، چاہے زبان سے چاہے دل سے، جس وقت بھی جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے۔ اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصور دعائیں تلقین فرمائیں مختلف اوقات میں، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، اور غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو، باہر نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو، سواری پہ سوار ہو تو یہ پڑھو، یہ سب اسی بات کی عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے پروردگار سے رابطے میں رہے، ہر وقت اپنے پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ تو ایک چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ تک جلدی اور آسان طریقے سے پہنچنے کی ایک بہت ہی آسان تدبیر یہ ہے۔ اب کیا بتاؤں کہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب کسی وقت گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو دل میں، کسی گناہ کا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، یا اللہ یہ نفس مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے فلاں گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، یا اللہ یا تو مجھے اس سے بچا لے یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بھی، عین اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، تو اتنی سہل تدبیر ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، تو جب پکارے گا بندہ اللہ تعالیٰ کو تو جواب ضرور دیں گے وہ۔ اب جواب چاہے اس شکل میں ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دے دی جائے، چاہے اس شکل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تمہیں نواز دیں، لیکن
पुकारते रहो। एक रास्ता तो यह है। दूसरा रास्ता जो बड़ा आसान भी है और बड़ा जरूरी भी है और इंतहाई मुअस्सिर भी है, वो है अल्लाह ताला की नेमतों पर कसरत से शुक्र अदा करना। हर वक्त बंदा अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ है, सर से लेकर पांव तक हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठा रहा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह में बोलने की ताकत है, जबान चल रही है, हाथ पांव काम कर रहे हैं, चलना फिरना हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की। तो इंसान हर वक्त हर लम्हे अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ है। कुरान करीम फरमाता है इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि बंदा अगर शुमार भी करना चाहे अल्लाह ताला की नेमतों को, कभी शुमार नहीं कर सकता। और हकीकत तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करने का हक तो बंदा अदा कर ही नहीं सकता। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है गुलिस्तां, पहले बहुत पढ़ाई जाती थी, एहतमाम से पढ़ाई जाती थी। वो दर हकीकत बड़ी आरिफाना किताब है। उसकी जो मुकद्दमा है हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है, वो उसमें फरमाते हैं कि या अल्लाह मैं आपका कैसे शुक्र अदा करूं। शुक्र अदा करना तो चाहता हूं, लेकिन शुक्र कैसे अदा करूं कि मेरा जो सांस आ रहा है, सांस जो चल रहा है, तो सांस का बाहर आना एक नेमत, अंदर जाना दूसरी नेमत। सांस अगर अंदर जाए बाहर ना आए तो क्या होगा? मौत। सांस बाहर आए अंदर न जाए तो क्या होगा? मौत। लिहाजा सांस का अंदर जाना एक नेमत और सांस का बाहर आना दूसरी नेमत। तो अगर मैं सिर्फ सांस की नेमत पर शुक्र अदा करना चाहूं तो हर सांस पर दो शुक्र वाजिब हैं, एक सांस के अंदर जाने पर, एक सांस के बाहर आने पर। अब इतनी देर में अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा या अल्लाह ताला का शुक्र अदा, या अल्लाह आपका शुक्र है कि मुझे सांस आ गया, इतने में दूसरा सांस आ जाएगा, फिर दो नौमतें, फिर दो शुक्र। उसका शुक्र अदा करना चाहूंगा तो तीसरी मर्तबा सांस आ जाएगा, और फिर दो नौमतें, फिर दो शुक्र। सारी जिंदगी अगर मैं सिर्फ सांस आने की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहूं, सारी जिंदगी इसके सिवा कोई और काम न करूं, तब भी सिर्फ सांस की नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। और कितनी नेमतें, और नेमतों को छोड़ दो, सिर्फ सांस के आने जाने की नेमत, इसके शुक्र का मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। तो हकीकत में तो शुक्र अल्लाह तबारक व तआला का अदा हो नहीं सकता। इतनी नेमतों का एक अंबार है, एक बारिश है हर वक्त इंसान के ऊपर। लेकिन जितना ज्यादा जितना भी कर सके तो आदमी को ये चाहिए कि हर छोटी बड़ी नेमत पर जो उसको हासिल हो, जब भी कोई खुशी हासिल हुई, कोई राहत मिली, कोई मजा आया, कोई लज्जत हासिल हुई, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की आदत डाले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, ऐ अल्लाह आपका शुक्र है, आपकी हम्द करता हूँ, आपका शुक्र अदा करता हूँ। आप बाहर जा रहे थे, सवारी तलाश करना चाह रहे थे, सवारी मिल गई, या अल्लाह तेरा आपका शुक्र है कि मुझे सवारी मिल गई। घर में दाखिल हुए तो वहां पर घर वालों को अच्छी हालत में पाया, ऐ अल्लाह आपका शुक्र। हर बड़ी छोटी बड़ी नेमत पर शुक्र अदा करने की आदत डालो। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, बुजुर्गों ने इसकी मशक कराई है, इस पर मुजाहदा करवाया है, तमरीन कराई है। उसके बाद हालत ऐसी हो जाती है कि तकरीबन हर वक्त बंदा या कोई दुआ कर रहा होता है या शुक्र अदा कर रहा हो। कोई हाजत है, दुआ कर रहा है, कोई हाजत पूरी हो गई, शुक्र अदा कर रहा है। ये जो दिमाग में चक्की चल रही है ख्यालात की, इधर की उधर की, सारी दुनिया के ख्यालात चक्कर लगा रहे हैं। इन ख्यालात की रौ को जरा सा पलट कर, उसका रास्ता बदल कर इन दो चीजों पर मरकूज कर दो। या अल्लाह ये हाजत है, ये पूरी कर दीजिए, या अल्लाह ये आपने मुझे अच्छी चीज अता फरमाई है, मैं उस पर शुक्र अदा करता हूं। तो शुक्र एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी इबादत है। हमारे हजरत वाला फरमाया करते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, फरमाते थे कि ये शुक्र ऐसी इबादत है कि किसी को पता भी ना चले कि क्या इबादत कर रहा है बंदा। अगर तुम नफले पढ़ रहे हो तो उसमें रियाकारी का भी एहतमाल है, उसमें उजुब भी पैदा हो सकता है कि भाई मैं बड़ा इबादत गुजार बन गया, और न जाने क्या क्या मकायदे नफ्स उसमें पैदा हो सकते हैं। लेकिन शुक्र ऐसी नेमत है, इबादत है, दिल ही दिल में, जबान से किया या नहीं किया, जबान से कर ले तो ज्यादा बेहतर है, अल्लाह ताला करने की तौफीक दे। लेकिन अगर बिलफर्ज जबान से नहीं भी किया, दिल में, दिल यह कह रहा है, बार बार दिल जो है वो कह रहा है, या अल्लाह कितना अच्छा काम कर दिया आपने,
یا اللہ میرا کام کس طرح بنا دیا، یا اللہ آپ نے میری یہ مشکل حل کر دی، یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا، تو کیا ہوگا کہ دل ہر وقت ایک ایسی عبادت میں مقصود ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی را ہم خبر نیز، سمجھے نا؟ یہ عاشق اور معشوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ کہتے کرامن کاتبی کو بھی خبر ہے کہ نہیں، اللہ ہی جانے، سمجھے؟ کیونکہ علیم بذات صدور تو وہ ہے، سینے کی باتوں کو جاننے والا تو وہ ہے۔ دل میں اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر لیا۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی، اب بیت الخلاء میں جا رہا ہے آدمی، بیت الخلاء میں جانا ایک ایسی بات ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے بھی آدمی کچھ شرماتا ہے کہ بھئی بیت الخلاء میں جانا، تو وہاں پر بھی کہا، پہلے تو کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میاں سے دعا مانگو، ٹھیک ہے؟ شروع میں یا اللہ میں جا رہا ہوں ایسی جگہ جہاں پر کہ نجاستیں ہیں، تو شیطان خبیث یہاں پر آ سکتے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے پریشان نہ کریں۔ جاتے ہوئے تو دعا تلقین کر دی۔ جب فارغ ہوئے تو کیا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ادا کرو، غلاظت باہر نکل گئی، غلاظت باہر نکل گئی، تو غلاظت باہر نکل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ اگر کہیں یہ غلاظت جسم میں رہ جاتی اور نہ نکلتی، بتاؤ دیکھو قبض ہو گیا کسی آدمی کو، ہے نا؟ تو قبض ہو گیا، تو قبض ہونے کی حالت میں کہتے ہیں قبض جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر قبض ہو جاتا، باہر نہ نکلتی، یہ جو اندر گندگی ہے یہ اندر کیا فساد مچاتی، تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اس پر بھی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ، جس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت بندہ قضاء حاجت کر رہا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وہ ذریعہ بن گیا کہ یہ گندگی جو مجھے نظر آ رہی ہے باہر اللہ تعالیٰ نے نکال دی ہے، اگر اندر رہتی تو کیا فساد مچاتی۔ تو توجہ سے طرف دلائی کہ جو معمولی باتیں جن کو آدمی نظر انداز کر دیتا، بیت الخلاء میں گیا اور واپس آ گیا اور واپس آ گیا، غفلت کی حالت میں گیا، غفلت کی حالت میں واپس آ گیا، لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب چاہتا ہے وہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتا ہے، چاہے دل میں کرے چاہے زبان سے کرے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ جب عادت ڈالتا ہے بندہ تو عادت پڑ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں شکر کرنا۔ کیا کتنا پیار سے کہہ رہے ہیں اللہ میاں قرآن کریم میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان لے آؤ۔ تو شکر کیوں اللہ تعالیٰ شکر کو ذریعہ بتا رہے ہیں عذاب دور کرنے کا۔ ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب لے کر، ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر تم شکر گزار بنو۔ اور شکر گزار بندے کی حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر 1000 سال تقریباً زندہ رہے اور ساری زندگی دین کا کام کیا، تبلیغ کی، دعوت دی، اور ان کی تعریف کیا کی قرآن کی، انہ کان عبدا شکورا، وہ ایسے بندے تھے جو شکر گزار تھے۔ شکر گزاری کا اللہ تبارک و تعالی اتنی قدر پہچانتے ہیں۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالی خود شکر کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور شکر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیز بنایا ہے کہ یہ جتنا بندہ زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، اتنا ہی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا ہے، تو اب میں اس آدم کی اولاد کے اوپر حملے کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ حملہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہتا لا تجد اکثرہم شاکرین، اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے حملے کرنے کا کہ ان میں سے اکثر لوگ کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اے اللہ آپ شکر گزار نہیں ہو، یعنی میں ان کو شکر ادا کرنے سے غافل کر کے ناشکرہ بنا دوں گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ اور نتیجہ، حملوں کا نتیجہ یہ بتایا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتا ہو انشاءاللہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اب دیکھو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں؟ وہ اپنی بڑائی کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے، دوسروں کی حقارت کا احساس دل میں ہوتا ہے،
لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ جو بھی نعمت مجھے ملی ہے، اگر میرے پاس صحت کی نعمت ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے علم دیا ہے تو آپ کا شکر، اگر آپ نے مجھے صحت دی ہے تو آپ کا شکر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو شکر ادا کرنے کا معنی یہ کہ مجھے تو میں تو استحقاق نہیں رکھتا تھا اس کا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، لہذا تکبر کہاں سے آئے گا؟ شکر گزار بندے کے دل میں تکبر نہیں آ سکتا، کیونکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ مجھے شکر اسی وقت ادا کیا جاتا ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو احسان کر دیا ہمارے اوپر، تو شکر ادا کیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ اگر کسی کا قرض، کسی کے ذمہ قرض واجب تھا ہمارا اور اس نے قرض ادا کر دیا، خیر کہہ دو شکر بھی الگ بات ہے، لیکن شکر کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کے ذمہ فرض تھا کہ وہ ادا کرتا، تو شکر نہیں، شکر تو اس کا ہے کہ اس نے قرض دیا تھا، لیکن جب اس نے واپس کیا تو واپس کرنا کوئی انعام نہیں، کوئی احسان نہیں ہے نا؟ لیکن اگر وہ جتنا دیا تھا اس سے کچھ زیادہ دے دے اپنی مرضی سے، پہلے سے شرط لگائے بغیر، قرض مانگا تھا 100 روپے اور طے ہوا تھا کہ 100 روپے واپس کریں گے، لیکن 100 کے بجائے اس نے 110 دے دیا اپنی مرضی سے، پہلے سے طے کیا، اب پہلے سے طے کر لیا تو سود ہو گیا، لیکن بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے وقت پر آپ نے زیادہ دے دیا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب کسی سے کوئی ادھار معاملہ کرتے تو کچھ زیادہ دے دیا کرتے تھے، تو اب اس کا شکر ہوا، بھئی بہت بہت شکریہ آپ نے زیادہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے، صحت پر شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ میرا کوئی قرضہ نہیں تھا آپ کے ذمہ کہ آپ مجھے صحت دیتے، لیکن آپ نے دی تو یہ آپ کا کرم ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب یہ دل میں آ گیا کہ میرا استحقاق نہیں تھا، میرا کوئی قرضہ آپ کے ذمہ نہیں آتا تھا کہ آپ مجھے یہ دیتے، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا، لہذا میں شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ شکر ادا کرنا شکر گزاری بن گئی ہے، اور اس شکر گزاری کی وجہ سے بندے کے اندر اپنی بڑائی کا تصور نہیں آ سکتا کہ میں مستحق تھا، میرا حق تھا اللہ میاں کے اوپر کہ وہ مجھے ضرور یہ نعمت دیتے، تو جب یہ بات نہیں تو تکبر بھی نہیں آ سکتا۔ تو شیطان جو ہے وہ راہ مارتا ہے جن راستوں سے، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ بندہ شکر گزار بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن حقیقت میں شکر گزار بندے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں کہ ہیں کم، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں صحیح معنی میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ نعمتوں میں تو سب کو میں نے سیراب کر رکھا ہے، سب کو دے رکھا ہے، کافر کو، منافق کو، مشرک کو، مسلم کو، غیر مسلم کو، سب کو رزق دے رہا ہوں۔ بری خان یغما چے دشمن چے دوست، ادیم زمین سفرۂ عام اوس، بری خان یغما چے دشمن چے دوست، ہم نے دسترخوان پھیلایا ہوا ہے اپنے رزق کا دنیا کے اندر، نعمتیں ہی نعمتیں دے رکھی ہیں، دشمن کو بھی دے رکھی ہیں، دوست کو بھی دے رکھی ہیں، لیکن قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم۔ تو جب وہ بندہ شکر گزار بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، جتنا شکر کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور ناشکری اللہ بچائے کہ آدمی ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے تو بس اس تکلیف کو لے بیٹھے، اسی کا رونا روتا رہے اور نعمتوں کو بھول جائے، یہ اللہ میاں کو بہت ناپسند ہے کہ آدمی بس اپنی تکلیفوں کو روتا رہے ہر وقت، مجھے یہ مصیبت آ گئی ہے، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، بیماری ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، فلانا ہو گیا، اسی کو روتا رہے، مانگے ضرور لیکن اس کی وجہ سے ناشکری نہ کرے۔ یہ دیکھیں کہ عین اسی وقت میں مجھ پر کتنی نعمتیں نازل ہو رہی، فرض کرو بیماری ہو گئی، بخار آ گیا، اب بخار کے اندر بے شک بخار آ گیا، یہ ایک تکلیف ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے بخار آ گیا، اپنے رحمت سے مجھے دور فرما دیجئے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اس کے ساتھ اور نعمتیں کتنی ہیں۔ بخار ہے مگر محبت کرنے والے تیماردار موجود ہیں، بخار ہے مگر اچھا علاج کرنے والا موجود ہے، دوائیں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی بخار کی حالت میں آنکھیں سلامت رکھی ہوئی ہیں، کان سلامت رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہوئے ہیں، ان نعمتوں کا کبھی تو دھیان کرو۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ سنا کہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا، معلوم ہوا کہ بہت تیز بخار ہے حضرت والا کو، تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو بہت بخار میں جل رہے تھے۔ میں نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے؟ کہا بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا دماغ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرا دل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری آنکھیں ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری کان ٹھیک ہے، میری زبان بول رہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں،
जितनी बीमारियां नहीं थी उनका पहले तज़किरा किया, या अल्लाह मैं उसका शुक्र अदा करता हूं, अलबत्ता बुखार है, दुआ करो अल्लाह ताला वो भी दूर फरमा दे। तो जो शुक्रगुजार बंदा होता है वो ऐन तकलीफ की हालत में भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा पहले करता है और तकलीफ के लिए दुआ और तकलीफ का इजहार बाद में करता है। सही बुखारी में एक हदीस आती है कि एक मर्तबा खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सुनाया कि एक मर्तबा एक शख्स था, वो उसने दिल में इरादा किया कि आज मैं कुछ सदका करूंगा, पैसे सदका करूंगा और रात के अंधेरे में करूंगा। मकसद ये था कि कोई उसमें रियाकारी शामिल ना हो, इखलास के साथ रात के अंधेरे में किसी को पता भी ना चले, सदका करूंगा। पैसे लेके निकला तो किसी आदमी को देखा, खस्ता हाल है, गरीब सा नजर आया कोई आदमी, उसके हाथ में रख दिए पैसे। बाद में सुबह को पता चला कि वो आदमी जिसके हाथ में पैसे रख दिए थे वो तो चोर था और वो तो उल्टा सजा देने के लायक था, वो सदके के लायक नहीं था। आप जरा सोचो कि अगर हम आप होते और हम किसी को सदका देते और बाद में ये पता चलता कि वो चोर है, तो क्या कहते कि अफसोस का इजहार करते ना, कि अफसोस हमारे पैसे जाया हो गए। एक ऐसे शख्स के पास चले गए जो हकीकत में मुस्तहिक नहीं था, उल्टा चोर था। मगर उस अल्लाह के बंदे ने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसने सुना कि मेरा सदका चोर के पास चला गया तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अला सार, शुक्र अदा किया, या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझसे सदका दिलवा दिया, चाहे चोर के पास चला गया मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आपकी तौफीक हुई कि मैं सदका कर दूं तो मैंने सदका कर दिया, आपका शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला सार। लेकिन आज फिर करूंगा सदका दोबारा। अब दोबारा गया रात को तो देखा एक औरत जो है बैठी, वो बहुत ही खस्ता हाल में बैठी है और देखने से पता लग रहा है कि ये बहुत ही बेचारी गरीब है और खस्ता हाल है, उसको दे दिया। बाद में पता चला कि वो औरत जो थी, अल्लाह बचाए, फाहिशा औरत थी, वो तवाइफ थी, पेशा करने वाली औरत थी, जिसको दे दिया। अब वो उस दिन का सदका भी ऐसी जगह चला गया कि जो जानिया थी, फाहिशा थी, अफसोस होना चाहिए था कि भाई दोबारा पैसे बेकार गए, वो तो बिल्कुल फाहिशा औरत थी। फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अला जानिया, या अल्लाह आपका शुक्र है कि बहरहाल मुझे आपने सदका की तौफीक दी, चाहे वो जानिया के पास चला गया लेकिन सदका की तौफीक हो गई, आज फिर करूंगा सदका। तीसरे दिन फिर पैसे लेके निकला, रात को किसी आदमी को जाहिरी हालत में देखा कि अच्छा है, यानी मुस्तहिक है, उसके हाथ में पैसे दे दिए। बाद में चला वो तो बड़ा मालदार था, सदके का मुस्तहिक ही नहीं था, तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अला गनी, या अल्लाह आपने एक मालदार को दिलवा दिया, मैं तो आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे तौफीक दी। और फिर तीनों को कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला सारिक, अल्हम्दुलिल्लाह अला जानिया, अल्हम्दुलिल्लाह अला गनी, यानी वो जो चोर को दिया था उस पर भी आपका शुक्र, जानिया को दिया था उस पर भी आपका शुक्र, और गनी को दिया तो उस पर भी आपका शुक्र। जब ये 3 दिन गुजर गए तो रात के वक्त में किसी ने गैबी आवाज आई, उसको गैबी आवाज आई, या ख्वाब में या जागते में, अल्लाह ही बेहतर जाने, गैबी आवाज आई कि तुम्हारे तीनों सदके हमने कबूल कर लिए, हमने कबूल कर लिए, और कबूल करने का नतीजा यह होगा कि जब जिस चोर को तुमने सदका दिया था वो शायद अपनी चोरी से बाज आ जाएगा तुम्हारे इखलास नीयत की वजह से और तुम्हारे शुक्र की वजह से, वो चोरी से बाज आ जाएगा। और जिस जानिया को तुमने सदका दिया था तो वो इस सदके की बरकत से कुछ बाइद नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको इस बेहुदा पेशे से नजात दिला दे और वो इफ्फत और पाक का दामन बन जाए, अफीफा और पाक दामन बन जाए। और वो जो गनी को दिया था, मालदार आदमी को दिया था, उसके बारे में कुछ बाइद नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तुम्हारे सदके की बरकत से ये डाल दे कि मैं भी तो आखिर मालदार हूं, ये आदमी पैसे लेकर आया था, सदका कर रहा था, मैं इतना बखील हूं कि बजाय इसके कि मैं सदका करता, मैंने इसके सदका के पैसे वसूल कर लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शर्म दिलाकर उसको आइंदा सदका और खैरात के ऊपर आमादा कर दे कि अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करें। तो अब ये जो है ना, तीनों वाकयात ऐसे हैं, अगर देखो कि ये नागवार वाकयात हैं कि भाई अच्छा खासा सदका देने के निकला था, गलत आदमी को दे दिए, तो आदमी उसके ऊपर नाशुक्री करता कि हाय ये क्या हुआ, मैं तो सदका देने निकला था, अल्लाह मियां ने एक ऐसे आदमी को दिलवा दिया, अल्लाह नाशुक्री करता। नाशुक्री के बजाय उसने शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह अला तारिक, अल्हम्दुलिल्लाह अला जानिया, अल्हम्दुलिल्लाह अला गनी,
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان تینوں آدمیوں کی اصلاح کر دی اور صدقہ قبول ہو گیا شکر کی وجہ سے. تو شکر ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی رہتی ہے، قریب کرتی رہتی ہے، قریب کرتی رہتی ہے. تو کچھ میں کس طرح اپنے دل کی بات کہوں کہ اپنے زبان اور اپنے دل کو شکر کرنے کا ایک عادی اس طرح بنا لو، رٹ لگائے اللہ تعالیٰ کے شکر کی. الحمدللہ اللہم لک الحمد لک الشکر، الحمدللہ اللہم لک الحمد لک، رٹ لگاؤ دعا کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی. یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے. ہمارے گھر میں ایک خادمہ کام کرتی ہے، بیچاری بالکل ان پڑھ ہے، جاہل ہے، نماز پڑھتی ہے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اللہ عبادت نہ کچھ کرتی ہے، اپنی نماز پڑھتی ہے. لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عطا فرمائی ہے، مجھے اس پر رشک آتا ہے. چلتے پھرتے ہر لمحے اس کے زبان پر تکیہ کلام اس کا یہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. چلتے پھرتے میرے خیال میں وہ ہر 2-4 منٹ کے بعد یہ جملہ زبان سے کہتی رہتی ہے. کبھی زبان سے کہے گی، کبھی دل میں کہہ دے گی. کہ دل میں متنے خدا جانے کتنا کہتی ہوگی جب زبان سے اتنا کہتی ہے. یعنی آپ اس کے ساتھ وہ ذرا عمر رسیدہ ہے لیکن یہ آواز اس کی ہر وقت میں سنتا رہتا ہوں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ نے اس کو یہ دولت دے دی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچے گی اپنے اس شکر کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائیں. تو تکیہ کلام اس نے یہ بنا رکھا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تکیہ کلام یہ بن جائے، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر، اے اللہ آپ کا شکر، اے اللہ آپ کا شکر. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اور تعلق ایک مرتبہ مضبوط ہو گیا تو بس تقویٰ ہے. اور ناشکری ایسی بلا ہے العیاذ باللہ، وہ اتنی بڑی بلا ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں خواتین کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، کثرت سے عورتوں کو وہاں دیکھا جہنم میں. تو خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 باتیں ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. تم لعنت کی کثرت کرتی ہو، لعن طعن بہت کرتی ہو، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. یعنی اچھا خاصا شوہر تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور کہتی ہو مجھے تو تمہارے یہاں کے کیا ملا، میرا تو نصیبہ پھوٹ گیا، میری تو قسمت پھوٹ گئی، اور یہ فلانا اس طرح کی باتیں کرتی ہو، شوہر سے نافرمانی کی باتیں کر. اس واسطے تمہیں عورتوں کو زیادہ عذاب ہو. معلوم یہ ہوا کہ جو عورتیں اس سے پرہیز کریں، نہ زبان پر ان کے لعنت آئے کسی کا، نہ تانا آئے، تان و تشنی آئے، اور نہ وہ ناشکری کریں، تو انشاءاللہ وہ ان جہنم میں جانے والی عورتوں میں شامل نہیں ہوں گے. اسی طرح شوہر کو یہ کہا قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، اگر تمہارے نکاح میں کوئی مومن عورت ہے، مومن خاتون ہے، تو اس سے بغض نہ رکھو، اس کو ناپسند نہ کرو. کیوں؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. ذرا یہ دیکھو کہ اس کی کچھ باتیں تو تمہیں بری لگ رہی ہیں، لیکن اگر کچھ باتیں بری لگ رہی ہیں تو دوسری بہت سی باتیں اچھی بھی ہوں گی اس کے اندر. اچھی باتوں کا دھیان کرو، اچھی باتوں کی طرف التفات کرو، ان اچھی باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ مجھے ایسی بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جس کے اندر یہ اچھائیاں موجود ہیں. برائیوں ہی کو نہ دیکھو ہر وقت کہ کون سی برائی ہے اور اس کی وجہ سے دل میں تم اس کے لیے بغض بھر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو دیکھو کہ اس میں دوسری کتنی اچھائیاں ہیں. ان اچھائیوں کا دھیان کرو، ان اچھائیوں کی طرف دھیان کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بیوی عطا فرمائی. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر ایک بات تمہیں بری لگ رہی ہے تو دوسری باتیں اچھی بھی لگ رہی ہوں گی. کوئی انسان سراپا غلط نہیں ہوتا، کوئی انسان سراپا حسن نہیں ہوتا. ہر ایک کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. تو جب زندگی کا ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو پھر اس کی برائیوں کے بجائے اچھائیوں کی طرف نگاہ کرو. جو برائیاں ہیں ان کی اصلاح کی جتنی فکر کر سکتے ہو اور جتنی قدرت میں ہے وہ اختیار کر لو، لیکن اس کے ساتھ بغض نہ رکھو. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ. تو ناشکری بہت بڑی بلا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. قرآن کریم میں کئی واقعات بیان فرمائے ہیں ناشکروں کے. سورہ سبا میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ہم نے سبا کے قوم کو ایسا بنایا تھا
کہ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں باغات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے باغ اس طرح تھے سڑک کے دونوں کنارے کہ انہوں نے سڑک کے اوپر چھت جیسی بنا دی تھی، ادھر کے درخت اور ادھر کے درخت آپس میں مل جاتے تھے اور ایسا لگتا ہے جیسے چھت ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے روایات کے اندر کہ کوئی آدمی اگر خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے اس سڑک پر گزرے تو سڑک ختم ہونے تک اس کا ٹوکرا پھلوں سے خود بخود بھر جاتا تھا، درخت سے پھل ٹپکتے رہتے تھے، اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے پروردگار نے تمہیں جو رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ بہترین شہر تمہیں دیا ہے اور معاف کرنے والا پروردگار تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ناشکری کی ان بندوں۔ اور ایک یہ ہوا کہ فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے پورے ملک میں ایسا رکھ رکھا تھا کہ بستیاں قریب قریب بستیاں تھیں، آدمی سفر کر رہا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ایک بستی میں ٹھہر گیا، وہاں کھانا وانا کھا لیا، پھر دوسری آگے بڑھا، تو جہاں چاہے ٹھہر سکتا تھا اور کھانا پینا ہو سکتا تھا، آرام سے سفر طے ہوتا تھا۔ یہ نعمت اللہ نے دی تھی۔ اب ناشکروں نے کہا کہ ربنا باعد بین اسفارنا، کیا کہتے ہیں ناشکرے، یعنی سفر اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قدم پر ایک بستی موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سفر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ سفر کا مزہ تو یہ ہے کہ آدمی شہر سے نکلے، کچھ جنگل نظر آئے، کچھ کھیت نظر آئے، یہاں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بستی آ جاتی ہے، تو ہمارے سفر جو ہیں وہ لمبے کر دے۔ ناشکری تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فبدلناہم جنتیہم بجنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، جو ان کی ناشکری کی بدولت ہم نے سارا ان کا باغوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور کچھ جھاڑیاں باقی رہ گئیں، کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے معمولی سے، باقی سب ختم کر